باب نمبر 20۔ عربوں کے لشکر نے محل کے قرب و جوار میں چھاؤنی بسانے کے انتظامات شروع کر دیے۔ محل کے مکمل معائنے کے بعد سپاہیوں نے اعلیٰ افسران کو بتایا کہ محل کے اندر کسی مزاحمت کے آثار نہیں ہیں۔ تب جنرل ابو یزید اور ابو ہشام نے بن قاسم کو محل میں داخل ہونے کی درخواست کی۔ جب بن قاسم اعلیٰ فوجی افسران کے ہمراہ محل کے اندر آیا تو محل میں مہاراجہ کے دیوان اور ایک پجاری کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ محل میں انسانی گوشت کے جلنے کی سڑان پھیلی ہوئی تھی۔ بن قاسم نے ناگوار بھوک کی شدت سے ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ محل کے دیوان نے عربوں کے سندھی سہولت کاروں کو بتایا کہ مہارانی نے محل میں موجود تمام خواتین سمیت آگ میں کود کر اپنی جان دے دی ہے۔ جب ایک سندھی سہولت کار نے یہ بات عربی میں ترجمہ کر کے اعلیٰ افسران کو بتائی تو بن قاسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جنرل ابو یزید نے دیوان اور پجاری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حکم سنتے ہی ان دونوں کو رسن میں جکڑ دیا۔ ایک سندھی بولنے والے عربی نے مقتول مہاراجہ کے سنگھاسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مہاراجہ طاہر اسی سنگھاسن پر بیٹھ کر سندھ پر حکومت کرتا تھا۔ یہ سن کر جنرل ابو ہشام نے بن قاسم کو مہاراجہ کے سنگھاسن پر بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، آپ اسی باوقار مقام پہ تشریف رکھیں۔ اب آپ ہی سندھ کے حاکم ہیں۔ مہاراجہ کا دور اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ آج کے بعد سندھ پر اسلام کا ہی جھنڈا لہرائے گا۔ بن قاسم ابو ہشام کی دعوت پر سنگھاسن پر بیٹھ گئے۔ اس کے ایک جانب جنرل ابو یزید اور دوسری جانب جنرل ابو ہشام کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے دیگر اعلیٰ افسران دونوں اطراف صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس صف آرائی کے بعد جنرل ابو ہشام نے اپنی جیب سے ایک دستاویز نکال کر بآواز بلند پڑھنا شروع کی۔ مسلمین ولید بن عبد الملک ابن مروان کے حکم سے محمد بن قاسم ثقفی کو حاکم سندھ مقرر کیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم ثقفی کو خلیفۃ المسلمین کے احکامات حجاج بن یوسف ثقفی سے ملا کریں گے۔ ان کی ہدایات کو خلیفۃ المسلمین کی ہدایات تصور کیا جائے گا۔ بحکم خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک ابن مروان، دستخط و مہر۔ اس فرمان کے بعد جنرل ابو ہشام نے ایک اور دستاویز پڑھی۔ گورنر بصرہ و خراسان حجاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کے نام، جنرل ابو یزید کو سندھ میں اموی افواج کا سپہ سالار اور جنرل ابو ہشام کو انتظامی امور کا نگراں مقرر کیا جاتا ہے۔ بحکم حجاج بن یوسف ثقفی، دستخط و مہر۔ ان حکم ناموں کے جاری ہونے کے بعد جنرل ابو ہشام نے مہاراجہ کے سابق راج گرو کو پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ بن قاسم نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی تو اسے دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ کچھ سپاہیوں کے جلوں میں ایک تمکنت کے ساتھ دربار میں داخل ہوا۔ راج گرو دربار میں آتے سمے سوچ رہا تھا کہ یہ وہی دربار ہے جہاں سے میرا پشتینی عہدہ واپس لے کر مجھے بے آبرو کر کے نکالا گیا تھا۔ جس راجکماری کی باتوں میں آ کر مجھے بے عزت کیا گیا تھا وہ آج ایک قیدی کے طور پر اس دربار میں پیش ہونے کی منتظر ہے۔ سابق راج گرو جنرل ابو ہشام کی آواز سن کر اپنے خیالات سے نکل آیا۔ جنرل ابو ہشام نے بن قاسم سے راج گرو کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اگر یہ اور ان کے ساتھی ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ہم سندھ کی اتنی آسانی سے فتح نہیں کر سکتے تھے۔ میری اور جنرل ابو یزید کی سفارش ہے کہ سیناپتی کی حویلی اور اس کی جائیداد ضبط کر کے انعام کے طور پہ راج گرو کو عطا کر دی جائے اور ان کو حکومت میں مشیر کے عہدے پہ مقرر کیا جائے۔ بن قاسم نے جنرل ابو ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سفارشات کو منظور کیا جاتا ہے، ان پر من و عن عمل کیا جائے۔ اس حکم نامے کے جاری ہونے کے بعد جنرل ابو یزید نے بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حاکم سندھ اجازت دیں کہ کچھ جنگی قیدیوں کو پیش کیا جائے۔ بن قاسم نے روبدار لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اجازت ہے۔ یہ میدان جنگ میں گرفتار کی جانے والی سپاہی عورتیں تھیں جو مرد سپاہیوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھیں۔
ان خواتین میں سب سے آگے راجکماری تھی جو فوجی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی بازو پر کونی سے نیچے لگے ہوئے زخم پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ راجکماری کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، باقی سپاہی عورتوں کی گردنوں میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے اوپری تن پر کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے وہ سب اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی چھاتیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ فوجی لباس میں ملبوس راجکماری کا تعارف کراتے ہوئے جنرل ابو یزید نے کہا، یہ مہاراجہ طاہر کی بڑی بیٹی راجکماری سوریہ ہیں، جو اس تخت کی وارث تھی، جو اللہ کی مہربانی سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ دشمن ہونے کے باوجود راجکماری کی بہادری اور ان کی فن حرب پر دسترس کی تعریف نہ کرنا عرب روایات کی خلاف ورزی ہوگی۔ ان کی تلوار نے ہمارے بہت سے سپاہیوں کو شہید کیا ہے۔ ان کے نیزے کی انی ہمارے بحری بیڑے کے سپہ سالار کے سینے میں بندھی فولادی زرہ کو توڑ کر ان کے قلب میں اتر گئی تھی۔ میرے دل کا ارمان تو یہی ہے کہ راجکماری کو بھی اسی طرح سے قتل کیا جائے جیسے انہوں نے جنرل خالد ثقفی کو قتل کیا تھا۔ لیکن بن قاسم نے ابو یزید کی لیکن کی گردان سن کر کہا، لیکن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہیں۔ جنرل ابو یزید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، عرب فتوحات کا دستور ہے کہ مخالف ریاست کی شہزادیاں خلیفہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں تاکہ وہ خلیفہ کے حرم کی زینت بن سکیں۔ گرفتار شدہ شہزادیوں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے راجکماری کے تن کو اس طرح بے لباس نہیں کیا گیا ہے جیسے اور قیدی سپاہی عورتوں کو بے لباس پیش کیا گیا ہے۔ بن قاسم ابو یزید کا جواب سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے غور سے راجکماری کی طرف دیکھا۔ بکھرے ہوئے سیاہ بال، زخمی بازو، خون سے بھرا ہوا لباس، آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی آگ۔ لیکن یہ کیا ہو رہا تھا؟ راجکماری اس کو غضبناک انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے سندھی بولنے والے ایک عرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسی راجکماری ہیں جو ایک حکمران کے سامنے پیش ہونے کے آداب سے واقف نہیں؟ انہیں بتائیں کہ حکمران کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ راجکماری نے بن قاسم کی بات سن کر پھنسی و بلیغ عربی میں کہا، مجھے تمہارے ترجمان کی وساطت سے بات کرنے کی محتاجی نہیں۔ میں راجکماری سوریہ بنت طاہر ہوں۔ تمہیں میری زبان بولنے پر قدرت نہیں، لیکن میں تمہاری اور فارس کی زبان صراحت کے ساتھ بولنے اور اسے گہرائی کے ساتھ سمجھنے پہ قادر ہوں۔ مجھے تم لوگوں کی تاریخ، ثقافت، ادب و آداب سے اتنی ہی آگاہی ہے جتنی ایک عرب کو ہو سکتی ہے۔ میں تمہارا احترام کیوں کروں؟ تم اور تمہارا لشکر غاصب ہے جس نے ایک پرامن قوم پر جارحیت کی ہے۔ تم جس سنگھاسن پر براجمان ہو اس پر میرے دیوتا سمان پتا مہاراجہ طاہر بیٹھا کرتے تھے۔ تم اور تمہارا لشکر ہمارے تمام خانوادے کا قاتل ہے۔ میں قاتلوں کا احترام کیوں کروں؟ جہاں تک بات تمہارے لشکر کے ایک افسر کے قتل کی ہے تو وہ قتل میدان جنگ میں ہوا تھا، جہاں اگر قتل نہ کیا جائے تو قتل ہونا پڑتا ہے۔ جس وقت میں نے تمہارے ایک افسر کو قتل کیا تھا اس وقت تم گھوڑے پر سوار بیٹھے تھے۔ میں نے تم کو ایک ایسا بے ضرر سا لڑکا سمجھ کر چھوڑ دیا جو شاید اپنے باپ کے ساتھ جنگ کا نظارہ دیکھنے آیا ہو۔ اگر میرے علم میں ہوتا کہ تمہیں میرے پتا کے سنگھاسن پر بٹھانے کے لیے لایا گیا ہے تو میں اس وقت بآسانی تمہارا سر تن سے جدا کر سکتی تھی۔ تمہاری زندگی میری رحم دلی کی وجہ سے بچی ہے۔ جہاں تم بیٹھے ہو وہ میرا منصب ہے۔ میں تم سے کہوں گی کہ جتنا سونا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، اپنی کشتیوں کو سونے سے لاد کر سندھ سے نکل جاؤ، ہماری زمین واپس کر دو، ہماری تمہاری دشمنی ختم۔ بن قاسم راجکماری کی گفتگو کے سحر میں کھو چکا تھا۔ جنرل ابو شام اور جنرل ابو یزید کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بن قاسم نے کہا، ہم نے سندھ کو اپنے بہادر سپاہیوں کی شمشیروں اور اپنے افسران کی جنگی حکمت عملی کے زور پر فتح کیا ہے۔ اب سندھ خلافت بنی امیہ کا حصہ بن چکا ہے۔ راجکماری نے سن کر ایک کونے میں کھڑے ہوئے راجگرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے سندھ پر اپنی بہادری سے نہیں، ان جیسے غداروں کے تعاون سے غلبہ حاصل کیا ہے۔ غیر مسلح اور غیر فوجی شہروں اور شہریوں پر آگ برسائی ہے۔ جنگی اخلاق تو تمہارے لشکر کو چھو کر بھی نہیں گزرا ہے۔ بن قاسم نے اپنے افسران کے چہروں پر بڑھتے ہوئے غصے کے تاثرات کو دیکھ کر
جنرل ابو حشام سے کہا، آپ بنت طاہر اور دیگر قیدیوں کو یہاں سے لے جائیں، جلے ہوئے گوشت کی بو کی وجہ سے یہاں مزید بیٹھنا ممکن نہیں۔ جب تک یہ ناگوار بو ختم نہ ہو جائے اس وقت تک دربار مؤخر کیا جائے، دم گھٹا جا رہا ہے اس فضا میں۔ جنرل ابو حشام نے بن قاسم کا حکم سن کر ایک افسر کو آنکھ کا اشارہ کیا تو اس نے قیدیوں کی گردنوں میں بندھی ہوئی رسی کو کھینچنا شروع کر دیا، جیسے مویشی کو کسی سمت میں ہانکا جا رہا ہو۔ قیدیوں کے باہر جانے کے بعد بن قاسم سنگھاسن سے اتر آیا۔ اس کے دونوں افسران نے اسے محل سے باہر باغیچے میں چلنے کی دعوت دی تاکہ وہ صاف فضا میں سانس لے سکے۔ افسران نے محل کے باغیچے میں کئی خیمے نصب کروا دیے تھے تاکہ افسران بالا وہاں قیام کر سکیں۔ باغیچے کے شفاف ماحول میں آ کر سانس لینے سے نئے حاکم سندھ کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے اپنے خاص افسران کی طرف درخواست گزار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں اس نوزائیدہ ریاست کے اعلیٰ عہدیدار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے عسکری اتالیق بھی ہیں اور کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے پر قادر ہیں۔ جنرل ابو یزید نے بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ صرف حکم کیجئے، مسئلہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو حل کر دیا جائے گا۔ بن قاسم نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا آپ کوئی ایسی صورت نکال سکتے ہیں کہ راجکماری بنت طاہر کو دمشق نہ بھیجا جائے؟ ابو یزید نے یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے حاکم کی فرمائش خاصی مشکل ہے، کیونکہ مفتوح حکمران کی ناموس پہ خلیفہ کا حق ہوتا ہے۔ خیر، جس طرح خلیفہ ہمارے حکمران ہیں اسی طرح سے آپ بھی ہمارے حکمران ہیں۔ آپ کی فرمائش ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کچھ دیر خیمے میں آرام کر لیجئے تو میں جنرل ابو حشام سے مشورہ کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ویسے میری تجربہ کار آنکھوں نے آپ کی آنکھوں میں عشق کے روشن ہوتے ہوئے چراغوں کی لو دیکھ لی ہے۔ بن قاسم اپنی چوری پکڑے جانے پر جھیپ کر مسکراتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گیا۔ دونوں افسران واپس دربار کی طرف چل دیے جہاں بہت سے ضروری امور ان کی توجہ کے منتظر تھے۔ راستے میں ابو یزید نے ابو حشام سے کہا، میرے خیال میں ہمیں اپنے نوجوان حاکم کے لیے یہ چھوٹا سا جرم کر ہی لینا چاہیے۔ اس طرح ان کی یہ کمزوری ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ بظاہر تو حاکم وہی ہوگا لیکن حکم ہمارا ہی چلے گا۔ جنرل ابو حشام نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو آپ کی ذہانت کا ہمیشہ ہی سے معترف رہا ہوں، لیکن ہمارے پاس اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ سارے لشکر کو معلوم ہے کہ راجکماری ہماری قیدی ہے، ہمیں اسے ہر حال میں دمشق بھیجنا ہے۔ ابو یزید نے یہ سن کر بہت پرسکون انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، دمشق میں کوئی بھی راجکماری کی شکل سے واقف نہیں۔ ہمارے چند سپاہیوں نے ہی اس کی جھلک دیکھی ہے۔ ہم کسی عام سندھی عورت کو راجکماری کے روپ میں دمشق بھیج دیں گے۔ سینکڑوں سندھی عورتیں راجکماری کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گی۔ ابو حشام نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اتنے مشکل مسئلے کا کتنا آسان حل نکالا ہے، مان گئے آپ کو۔ مگر ایک اور اندیشہ میرے ذہن میں سر اٹھا رہا ہے۔ جنرل ابو یزید نے سن کر کہا، کیسا اندیشہ ابو حشام؟ ہم نے راج گرو کو مشیر کے عہدے پر تو فائز کر دیا ہے، لیکن جو شخص اپنی زمین اور اپنی قوم کا وفادار نہ ہوا وہ ہمارا وفادار کیسے رہے گا؟ جنرل ابو یزید نے جواب میں کہا، اقتدار کے کھیل میں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوتا۔ ہم راج گرو پر اپنے جاسوسوں کے ذریعے کڑی نظر رکھیں گے۔ ہمیں راج گرو اور اس کے غدار ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے دربار تک آ گئے جہاں بہت سے امور ان کی توجہ کے منتظر تھے۔ ان کو ایک فوجی دستے کے ہمراہ مہاراجہ طاہر اور محمد بن لافی کا سر حجاج بن یوسف کو بھجوانا تھا۔ ایک قیدی پنڈت نے محل کے عقب میں پہاڑی کی چوٹی پر غاروں میں بنے قدیم ماتا استان مندر میں سونے کے ذخائر کی خبر دی۔ انہیں سپاہیوں کا دستہ پار بردار گدھوں کے ساتھ پہاڑی مندر کو بھی روانہ کرنا تھا تاکہ سونے کو مندر سے محل میں منتقل کیا جا سکے۔